اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير حاشمي مكرم قطوف رؤوف من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نفس نفس پر رحمتی اور قدم قدم پر برکتی، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گئے. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوست اور عزیز، قرآن پاک میں سے سورہ نحل کی اور سورہ کہف کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یا لفظ ما عام ہوتا ہے، کسی بھی شے کو کہتے ہیں. روپیہ ہو، پیسہ ہو، زمین ہو، مکان ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہو، خاوند ہو، کوٹھی ہو. روپیہ ہو، پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہے وہ ما میں آتا ہے. ما ایو شیء، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، ختم ہو جائے. اور اس کی آپ لوگ بھی گواہی دیں گے.
جس کے پاس جو ہوتا ہے ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ بچپن میں تھے، اب بچپن کہاں ہے؟ بہت سے لوگ جوانی میں تھے، وہ جوانی کہاں ہے؟ کچھ لوگ جوانی گزارے، کچھ گزار چکے ہیں۔ یہ جوانی بھی ختم ہو گئی، بچپن بھی ختم ہو گیا، بڑھاپا بھی ختم ہوگا، زندگی بھی ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو کچھ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس واسطے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمہاری نظر اس پر نہیں پڑتی، تم اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہو، بچانے کی کوشش میں لگے ہو، نہ یہ تمہاری مرضی کے مطابق بڑھے گا، نہ تمہاری مرضی کے مطابق یہ باقی رہے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ آپ بھی اپنی چیزوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ہاں جمع کرا دیں، جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ جو چیز ہے اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے بینک میں اس طرح جمع کرا دیں گے کہ اللہ کی مخلوق کی ضرورت پوری کر دیں، تو یہ اللہ کے خزانے میں پہنچ جائے۔ یہ جو اللہ کے خزانے میں کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی بے کس کی، کسی غریب کی آپ نے مدد کر دی، یا آپ نے اللہ کا گھر بنوا دیا، مسجد بنا دی، یا اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے مدرسہ کھول دیا، یا مدرسے میں ضروریات، سارا مدرسہ نہیں بنوا سکے، اس کی ضروریات میں آپ حصہ لیتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو بھی صورت ہوگی اگر اخلاص کے ساتھ ایسا کیا ہے، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر احسان نہیں لگا رہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہمارے پاس ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کو دے، جس کے پاس نہیں ہے، تو ہم اللہ کا حکم مان کر آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ ہمیں یہ طمع نہیں ہے کہ تم ہماری عزت کرو گے، ہمارا شکر ادا کرو گے یا اس کا بدلہ دو گے، وہ تو تمہاری مرضی پر ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو آپ کے ساتھ احسان کرے آپ احسان کا بدلہ بھی چکا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن احسان کرنے والا یہ نہ اس واسطے احسان نہ کرے کہ مجھے بدلہ ملے گا، بدلہ اللہ سے ملے گا، اس واسطے خرچ کرے، ان سے نہیں امید رکھے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس طرح دو۔ جامعہ اشرفیہ کے مفتی محمد جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بیوہ آئی، اس نے کہا میں بیوہ ہوں، میرا وارث پیچھے کوئی نہیں، بچے بھی نہیں ہیں، خاوند فوت ہو گیا، باقی بھی کوئی رشتہ دار ایسے نہیں جو میرے وارث بنے، میرے پاس ایک کوٹھی ہے، گھر ہے،
میں کہاں اس کو کدھر کروں؟ کوئی ایسا وارث ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو قبر میں لے جاؤ۔ وہ حیران ہو گئی، کوٹھی قبر میں کیسے جاتی ہے؟ آپ مذاق کرتے ہیں، کوٹھی ہو اتنی سی قبر، اس میں قبر میں کوٹھی کیسے لے جانا؟ وہ مذاق نہیں۔ آپ اگر ایسے کسی ادارے کو جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ان پر اعتماد ہے، ان کے حوالے کر دیں، آپ کو قبر میں کوٹھی مل جائے گی۔ آپ کو قبر میں کوٹھی مل جائے گی۔ آسان طریقہ۔ ایسے چھوڑ جائیں گے تو ہزاروں مالک اٹھیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، میرا حصہ بنتا ہے، میرا بنتا ہے، کسی وجہ اس کے۔ تو آپ اپنی زندگی میں کسی مدرسے کو یا کسی ایسے ادارے کو دے جائیں جو دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو اعتماد بھی ہو تو کہ واقعی وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، تو دے دیں آپ کو کوٹھی میں۔ تو اس واسطے آپ حضرات، ہم لوگ جو کچھ بھی اللہ کے حضور جمع کرائیں گے، اور اس کو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے مراقبے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری چیزیں بتائی ہیں، کوئی سائل ہو تو پوچھے، قرآن ہر چیز بتاتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پہلے سے تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہر آدمی کو دیکھنا بھی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد مرنے کے بعد آخرت ہے۔ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کو مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، مسجد میں پنکھے کی ضرورت تھی میں نے لگا دیا ہے، دری کی ضرورت تھی میں نے بچھا دی، ساتھ ایک مسکین غریب رہتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے میں نے کھانا دیا، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے میں نے کپڑا دیا، ساتھ ادارے میں بچے پڑھتے ہیں ان کی ضروریات غیبی خزانے سے پوری ہوتی ہے، میں نے اس میں حصہ ڈالا یا نہیں؟ بجلی کا بل آیا اس میں میں نے کتنا حصہ ڈالا، گیس کا بل آیا میں نے اس میں کتنا حصہ ڈالا، اللہ کے مہمانوں کے کھانے کے لیے میں نے کتنا حصہ ڈالا؟ یہ خود سوچے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ تو کل کے لیے بھیجنے کی یہی صورتیں ہوتی ہیں نا، اور کیسے بھیجیں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے یہ مال دیا تھا تو کیا کیا اس کا؟ یا اللہ جمع تو بہت کیا لیکن خرچ نہیں کر سکا، مجھے پھر موقع دے، میں وہ مال خرچ کر کے آپ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے آؤں۔ فرمایا نہیں، وہ موقع ختم ہو گیا، اب وہاں سے آ گئے ہیں، دوبارہ وہاں جانا نہیں۔ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا اس نے دوبارہ دنیا میں نہیں جانا۔ جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے ہم دنیا کو بھی ختم کر دیں گے، واپس ہی بھیجیں گے، آپ کو ترقی دیں گے، آگے بھیجیں گے، پیچھے نہیں بھیجیں گے۔ اور دوسرے سے پوچھیں گے جی مال دولت دیا تھا، علم دیا تھا، قوت دی تھی، 3 آدمی کے نام آپ سنے ہیں، مشہور ہے، کیا کیا؟ مالدار کہے گا یا اللہ میں نے مال دیکھو مکی مسجد بنوائی ہے، اس پہ پیسے ڈالیں، مدرسے میں پیسے ڈالیں، فلاں کام کیا ہے،
سولر کی پلیٹیں نکلے پیسے ڈالیں، فلاں جگہ فلانا نیک کام کیا ہے، میں تو آپ کا مال آپ کے راستے میں خرچ کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے تو نے یہ کام کیا، ساری پلیٹیں میں خرید کے دے دی، پوری بیٹری دے دی، ایک آدمی نے پوری بیٹری 3 لاکھ کی دے دی تو دے دی نا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دے گی، وہ تو ٹھیک ہے۔ یا یہ کہیں کوئی ایک آدمی نے 3 لاکھ دے دیا، 5 لاکھ دے دیا، تو لوگ جب نام میرا سنیں گے تو واہ واہ کریں گے، بڑا سخی آدمی ہے، بڑا اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ میں نے کہلوا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے یہ فلاں کام کیا ہے، تیرے نام کے کتبے لگ گئے، تیرے نام کی اینٹیں لگ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، میرے نام کی اینٹ کئی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے ان کے نام کی اینٹیں لگی ہوئی۔ کیوں لگواتے ہیں؟ جب اللہ کے خزانے نے جمع کرایا تو کیا اللہ کے یہاں لکھا گیا، یہاں لکھے آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی اس مسجد میں اتنا خرچ کیا ہے، تو وہ میں نے تیرا نام دنیا میں روشن کر دیا، تو نے میری رضا کے لیے یہ خرچ نہیں کیا تھا، لہذا فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو۔ اس طرح عالم اتنا علم دیا تھا، کیا کیا ہے؟ یا اللہ درس دیتا تھا صبح شام جمعہ، یہ وہ تقریریں کرتا تھا، مدرسہ کھولا ہے، سبق پڑھاتا تھا، فلاں کرتا تھا، فلاں کرتا۔ تیرے علم کو میں نے پھیلایا ہے، میرے پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں شاگرد دین پھیلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نے میری رضا کے لیے کیا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، لیکن تو نے کیا اس واسطے تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں۔ وہ ہم نے کہلوا دیا مفتی اعظم، بڑا خطیب، دنیا جانتی تھی۔ ایک ہے نیت بندے کی نہ ہو، لوگ خود کہتے رہے مفتی اعظم، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی کہیں کہ مجھے مفتی اعظم، مجھے بڑا خطیب، بڑا عالم کہیں، بڑا مبلغ کہیں، خواہ لوگ کہیں یا نہ کہیں، اس نے اپنا ثواب ختم کر دیا، اس کو ثواب نہیں ملے۔ تو بہرحال شہید بھی کہے گا میں نے تیرے راستے میں اپنی جان جہاد کر کے ختم کر کے آیا ہوں۔ جی کہہ دی ٹھیک ہے، اتنی تو بات ٹھیک ہے، لیکن میری رضا کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا لوگ کہیں کہ بڑا بہادر تھا اور اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا، وہ ہم نے کہلوا دیا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جا جہنم میں اس کو پھینک۔ تو اس حدیث سے سبق یہ ملا، جو آدمی آنا خرچ کرے یا لاکھ خرچ کرے یا کروڑ خرچ کرے، وہ خرچ کر کے کہ بھول جائے، کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، دریا میں ڈال، یعنی لوگوں کو نہ بتا، اللہ کے ہاں وہ لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان تک وہ حسرتیں، اگر ایک ذرہ بھی ہوا ہم اس کو قیامت کے دن تیرے سامنے لائیں گے اور اس کا بدلہ تجھے ملے گا، بدلہ ملے گا۔ تو بہرحال آیت بیان کر رہا تھا، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہے گا، وہ ملے گا۔ اگر اپنی جوانی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ دین کے مطابق زندگی گزاریں،
اللہ میاں جنت دیں گے، جنت میں جو جوانی ملے گی وہ کبھی نہیں ختم ہوگی، جنت والی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائے کیونکہ اس کی آخر ہے ہی نہیں جنت کی۔ دنیا بھاوے کروڑوں سال کی ہو چکی ہے یا ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت غزالی، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخرت نہیں ختم ہونی، اگر دنیا میں زمین اور آسمان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اور ایک پرندہ ایک سال کے بعد آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر اگلے سال آئے پھر ایک دانہ، وہ اٹھاتا رہے گا، دانے ختم ہوتے رہیں گے، وہ تو دنیا، وہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے ایک مثال کی، سال کی، خواہ 1,00,000 سال کے بعد وہ دانہ اٹھانے آئے یا کروڑ اور ارب سال کے بعد بھی ایک دانہ اٹھانے آئے، آخر کار وہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی، جوانی بھی نہیں ختم ہوگی، صحت نہیں ختم ہوگی، یہاں صحت ختم ہو جاتی ہے، جوانی ختم نہیں ہوگی، صحت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، جو کوٹھی ملے گی وہ کبھی پرانی اور ختم نہیں ہوگی، جو لباس پہنیں گے یہ نہیں پھٹے گا، یہ پرانا نہیں ہوگا، پھٹے گا بھی نہیں، بدلے گی اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ وہ جب تک پھٹے گا نہیں یا میلا بھی نہیں ہوگا، صاف ستھرا تازہ بتازہ، آپ بدلتے رہے جتنے مرضی ہے، جوڑے کافی ملیں گے، لیکن یہ نہیں کہ یہ پھٹ گیا یا میلا ہو گیا یا وٹ پڑ گئے اس میں، اب اچھا نہیں لگتا بدلے، یہ بات نہیں ہوگی، جوڑے نہیں ختم ہوں گے، جوانی نہیں ختم ہوگی، جو کھائیں گے ہضم ہو جائے گا، آپ کو کھانا پیشاب نہیں کرنا پڑے گا، وہاں جنت میں کوئی لیٹرینوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کھائیں گے بہت زیادہ، وہی ہضم، یہاں بھی جو کھاتے ہیں کچھ ہضم ہو جاتا ہے، کچھ بیکار ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے تو اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، وہاں سارا ہی ہضم ہو جائے گا، اور سارا ہضم ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ یہاں وہ بدن کا حصہ بنتے جائے گا تو بدن اوپر ہی چلا جائے گا، بدن بھی اسی طرح رہے گا جیسا کہ جتنا رکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، جو 30 ذراع، یہ 40 ذراع یعنی جزو تقریباً 30 گز بنتے ہیں، اچھا والا اس سے زیادہ قد ہوگا اور خوبصورت لگے۔ اب تو ایک آدمی تھوڑا سا 1 فٹ لمبا آ جائے نا، وہ لوگ عجیب ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ جیسا ماحول ہوتا ہے بندوں کے قد ویسے ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے، یا زیادہ چھوٹا ہو وہ اچھا نہیں لگتا، تو زیادہ بڑا وہ بھی اچھا نہیں لگتا، وہاں ہوں گے سب کے قد برابر، اونچے اونچے اور خوبصورت لگیں گے، پیارے لگیں گے۔ آدم علیہ السلام کا قد اور یوسف علیہ السلام کا حسن سب کو ملے گا، اور اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، نمونے بھیجے۔ داؤد علیہ السلام کا گلا ملے گا، جب وہ پڑھتے تھے اپنی کتاب زبور یا ویسے تسبیح بیان کرتے تھے آواز کے ساتھ، تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مل جاتے، وجد میں آ جاتے، وہ آواز ملے گی پیاری، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق ملے گی، اخلاق انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے اخلاق سب سے بڑھ کر ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں،
یوسف علیہ السلام کا حسن نبی علیہ السلام کے حسن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن سے زیادہ تھا. صحابہ کرام ایک دفعہ بحث کر رہے تھے اسی بارے میں، حسن کے بارے میں. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے سن لیا، باہر کہیں وہ بیٹھے تھے، آواز تو بات جاتی ہے. انہوں نے فرمایا سنو، یوسف علیہ السلام کا حسن بے شک بڑا کمال کا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے حسن کے مقابلے بھی کچھ بھی نہیں. بعض دفعہ کوئی کہتا ہے یہ انہوں نے مبالغہ کیا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا. صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ حقائق پر نظر رکھتے تھے، وہ دلائل سے بات کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر موازنہ کرنا ہے، پہلے تو ہمیں انبیاء کے اخلاق اور عادات چیزوں کے بارے میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جس کو دے دیا ٹھیک ہے، لیکن جب آ گئی بات کرنا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اور میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی. اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، دنیا جانتی ہے صحابہ کس طرح گردن کٹواتے تھے. تو فرمایا اب تم فیصلہ کرو، ایک کے حسن پر عورتیں صرف انگلی کاٹ دیں، اس کا حسن زیادہ ہے، یا اس کا حسن زیادہ ہے جس کے حسن پر لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، مطلع صاف تھا، چاند چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند. اور نبی علیہ السلام نیچے چارپائی وغیرہ پر سوئے ہوئے تھے. بس انہوں نے دل میں سوچا کہ اب مقابلہ کرتا ہوں کہ آسمان والے چاند کا حسن زیادہ ہے یا ہمارے چاند کا حسن زیادہ ہے. حسن کس کا زیادہ ہے؟ ادھر چاند کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس پر نظر کرتے ہیں. اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، تو آخر میں فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن میرے محبوب کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ حسن زیادہ ہے. انہوں نے بھی دلیل دی، لیکن دلیل کے بغیر نہیں کام کرتے. آپ بار بار چاند کو دیکھیں تو آپ کو چھائیاں نظر آئیں گی، معلوم ہوگا کوئی درخت نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کوئی وہ کہتا ہے کیا ہے، کچھ نہ کچھ داغ نظر آتے ہیں کہ نہیں. فرمایا چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، چہرہ صاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا، کسی نے اردو عربی میں اس نے کہا تھا، کسی نے پھر اردو میں کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھلا کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے. تو وہ ملے گا. چاہیے جنت ایسے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اس کو باقی رکھنا ہے تو اللہ کو دو، اللہ کے حضور دو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہر شے دے دو اور تم پھر مانگنے شروع ہو جاؤ. اپنی ضرورت بھی پوری کرو اور جو فالتو ہے جمع کراؤ، برا اللہ کے بینک میں جمع کراؤ. ادھر بھی تو بہت سے لوگ جمع کرواتے ہیں، کہتے ہیں
سود ہے، حرام ہے، حلال کی پرواہ نہیں کرتے، جا رہے جمع کرا لیتے ہیں، اتنا سود آئے گا ہم کھائیں گے، وہ سے پیسے بچے رہیں گے، یہ حرام ہے، غلط ہے، سود ہے ہی حرام۔ جو آپ کے پاس ہے اس کو کھاؤ، اگر آپ کی زندگی ہوئی تو اور اللہ تعالیٰ اور حلال دے دے گی، ضروری آپ نے حرام کھانا ہے اور حلال باقیوں کے لیے چھوڑ، مر جائیں گے تو کوئی اور کھائے گا نا۔ آپ تو سود کھا کھا کے مریں گے، کیا فائدہ، حرام کھا کھا کے مریں گے، کیوں کرتے ہیں؟ تجارت کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے تو کھائیں اس کو۔ جس نے زندگی دی وہ کھانے کو بھی دے گا، زندگی دے گا تو کھانے کو بھی دے گا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ یقین کر لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کی عمر اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس سے نہ دانہ کم ہوگا نہ ایک دانہ زیادہ ہوگا، وہ پورا استعمال کر کے جائے گا۔ اب اس کی مرضی حلال کر کے کھائے یا حرام کر کے کھائے گا اپنی اسی قسمت کو، غلط طریقے سے کمائے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، رشوت لے گا، رشوت والے رشوت نہ لیں اللہ پھر بھی دیں گے، سود لینے والے سود نہ لیں اللہ تعالیٰ پھر بھی دیں گے۔ یقین بنا لیا سود لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ملک پورے کو سود کے ساتھ کیا کہیں جکڑ دیا، بچہ مقروض کر دیا ہمارے حکمرانوں نے۔ آپ ایش کرتے ہیں اور ٹیکس ہر روز نئی خبر آئی، آج بتی کی قیمت اتنی بڑھ گئی، اب تیل کی قیمت بڑھ گئی، آج اس پہ ٹیکس لگ گیا، اس کے ٹیکس لگ گیا۔ جو خربوں کے مالک ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کھانا ہی ہے صرف، وہ اگر صرف زکوٰۃ دے، ٹیکس بھی نہ دے، ٹیکس ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی وقت پڑ جائے، مشکل حالات ہو جائیں تو اس وقت ٹیکس کہیں اس کو، چندہ کہیں اس کو، وہ حکومت کا حق بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ ٹیکس لگے ہوئے۔ یہ تو ایک آدمی سارا دن مزدوری کر کے پہلے ٹیکس دے، بچوں کے لیے پورا بچے یا نہ بچے، تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے لیے جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کو دو یہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر یقین کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ۔